اور سوموار کی درمیانی رات لیلۃ البراءت ہے، جس کو ہماری زبان میں شب رات کہتے ہیں۔ یہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھی جائے، وقت تھوڑا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس امت کو کافی ساری جگہیں ایسی عطا فرمائی، کافی سارے اوقات ایسے عطا فرمائے، وقت، اور کئی ایسی شخصیات عطا فرمائی جو اس کی بخشش کا، گناہوں کی دوری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان اوقات میں سے جن میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم فرماتا ہے، اور جو بندہ جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح بعض مقامات ہیں، لیکن آج اس وقت کی بات ہوگی تو یہ رات ان راتوں میں سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے کام کاج فرشتوں کے ذمہ لگاتے ہیں۔ بارش والے فرشتے کو بارش کی فہرست دے دی جاتی ہے کہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں جگہ بارش برسانی ہے، فلاں جگہ برف برسانی ہے، فلاں جگہ اولے برسانے ہیں۔ یہ ان کا سلسلہ ہے اور ان کے ذمہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رزق تقسیم کرنے والے فرشتے کے ذمہ بندوں کا رزق تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کو فلاں جگہ ملنا چاہیے، فلاں کو فلاں جگہ۔ یہ تکوینی امور ہیں۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بندوں کی ایک فہرست دے دی جاتی ہے پوری کائنات کی، اور صرف بندوں کی نہیں، حیوانوں کی بھی، پرندوں کی، کیڑے مکوڑوں کی، جو زندہ چیز ہے اس کی لسٹ ان کے پاس۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم علم، پوری کائنات کے مرنے والے ہر ذی روح چیز جس کے اندر روح ہے اس سے روح نکلنا ہے، ہر ذی روح کا علم حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس رات میں ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا ایک نظام ہے جس کی تقسیم ہوتی ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ میں ہے۔ اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ سورہ دخان میں پہلی آیت ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں یہ سارے حکمت برے کام فرشتوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اب اس رات میں جو شخص اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، بے شک، تو جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس رات کی اس برکت سے اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، بے شک بے شک۔ لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں عام یہی بتایا جاتا ہے کہ اس رات میں یا رمضان المبارک کی جو لیلۃ القدر ہے، اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جائز، یہ عام علماء اس طرف جاتے ہیں اور ہے بھی، لیکن یہ بات کہ کیا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، لیکن بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ بے شک بے شک، سارے گناہ معاف نہیں ہوتے، بے شک۔ حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق اللہ جو اس کی ذات سے متصل ہے، اس کی ذات سے متعلق ہے۔ اور اسلام دو حقوق کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ جتنی آیات ہیں، جتنے بھی احادیث ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں کہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو اللہ کے حقوق سے تعلق ہے، بے شک بے شک، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے، اسے تو بندوں کے، اگر ساری دنیا نماز چھوڑ دے، کوئی سجدہ نہ کرے تو پھر بھی وہ خدا ہے، بے شک،
وہ اس کی بادشاہی میں کوئی فرق اس کی قدرت میں اس کی حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جو سجدہ کرتا ہے یہ اس کا اپنا فائدہ ہے، جو نہیں کرتا وہ اس کا اپنا نقصان ہے، کسی کا اس نے کچھ نہیں بگاڑا. جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے. کسی شخص کی ماں ناراض ہے، اس کا باپ ناراض ہے یا دونوں ناراض ہیں، وہ ساری عمر کعبۃ اللہ کے اندر مصلی بچھا کر گزار دے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. یہ بھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا. اب کیوں کہ ماں باپ کے حقوق یہ فرض کس نے کیے؟ اللہ نے. اللہ نے کی. بے شک. اور جب وہ حقوق پورے نہیں ہوتے تو نافرمانی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی. بے شک. تو پھر نافرمان جب تک وہ نافرمانی نہیں چھوڑے گا، ماں باپ کو اصل میں جانا پڑتا ہے. اگر بندے کا وضو نہ رہے تو وہ اصل میں جانا پڑتا ہے کہ اس کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑتا ہے. اور اگر اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس سے پہلے اس رب نے فرمایا کہ جس بندے کا حق میں نے فرض کیا تھا اس کو پہلے راضی کرو. بے شک. حج پہ جانے سے پہلے سب سے پہلی شرط ہے کہ رزق حلال کے ساتھ بندہ جا رہا ہے، پہلی شرط. دوسری شرط ہے کہ جتنے حقوق العباد اس سے متعلق ہے ان بندوں سے معافی تلافی کر کے جائے. پہلے ان بندوں سے معافی مانگے، پھر جا کر رب سے معافی مانگے. اس کی یہ معافی یقینی ہے، بندوں نے بھی معاف کر دیا. اور جب بندے معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں بندے کو بخشنے کے لیے. لیکن کتنے حقیقی بھائی سے جو بگڑا ہوا ہے، بہن سے بگڑا ہوا ہے، ماں باپ سے، چھوڑو جی میں محنت کرنا جسم میں حج کرنا دنیا کو چوری کرنا. کتنی فرعونی سوچ. حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہو. وہ رب کہتا ہے بندوں کے حقوق پہلے معاف کرواؤ، ان کے ساتھ صلح صفائی کرو، پھر میری بارگاہ میں آؤ، تمہارا راستہ سیدھا ہو جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسے موقع پر، ایسی راتوں میں، ایسے اوقات میں، ایسی جگہوں میں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کے اندر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور کعبے سے آگے تو اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے زمین میں. سب سے مقدس بڑی جگہ کعبۃ اللہ ہے. حضور نے فرمایا وہاں بھی نہیں ہوں جو حقوق العباد میں جس نے کوتاہی کر رکھی. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ سطح میں بخاری سے لے کر مشکات شریف تک سارے محدثین نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یا رمضان المبارک میں یا رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں 3 آدمی، ایک حدیث میں ہے 3 آدمی، ایک میں ہے 5 آدمی، ایک میں ہے 7 آدمی، ان کی کوئی دعا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. ان میں ایک ہے شرک کرنے والا، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، تیسرا زناکار، چوتھا ہمیشہ شراب پینے والا. جب تک وہ شراب سے پکی توبہ نہیں کرے گا، زناکار زنا سے توبہ نہیں کرے گا، اور ماں باپ کا نافرمان اس نافرمانی سے توبہ نہیں کرے گا، ان کو راضی نہیں کرے گا، پھر کسی کا حق مارنے والا غاصب، اور کسی کے اوپر کسی خاتون پر جو پاکباز ہے اس کی عزت اچھالنے کے لیے اس پر الزام لگانے والا، تہمت لگانے. یہ وہ لوگ ہیں جو جہاں بھی جائیں دعا ان کی قبول نہیں ہوتی. بے شک. سب سے پہلے یہ گنڈ جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلیں گے، توبتاً نصوحا، پکی توبہ کریں گے کہ یا اللہ موت آ سکتی ہے، اب دوبارہ ان کاموں کے قریب میں نہیں جاؤں گا. پکا عہد کر کے جب اس راستے پر وہ آئے گا تو یہ اس راستے میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے.
لیکن رات کو نفل پڑھے اور مسجد میں آیا گیا، دوسرے دن شراب بھی شراب شروع کر دی، بدکاری شروع کر دی، سارے کام پھر شروع ہو گئے. تو علماء فرماتے ہیں یہ توبہ نہیں، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. یہ توبہ نہیں، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اور جو اللہ سے مذاق کرے، اللہ کے احکامات سے مذاق کرے اور خوف خدا اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جائے کہ اس کے بارے میں اتنی بڑی گارنٹی دی جائے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. سب سے پہلے اپنے رب سے معافی، نفل شروع کرنے سے پہلے. لیکن نفل کی بات بھی میں آپ کو بتاؤں، اس میں بھی علماء نے واضح لکھا ہے کہ جس شخص کے فرض قضا باقی ہیں زندگی کے، یہ ہر شخص اپنے گریبان میں جانتے تو پوری لسٹ سامنے آ جاتی ہے کہ میں نے کیا کیا کیا. اور فرض قضا جن میں باقی ہیں تو نفل پڑھنے کی کوئی کیفیت ہی نہیں بنتی. وہ قضا کرو، پوری رات قضا نماز. چونکہ فرض کے بارے میں قبر میں پہلا سوال ہوگا، اول پرسش نماز موادی اور فارسی کی کتابیں جتنی بھی ہیں نا، آپ تو فارسی پڑھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ نماز کی پرسش سب سے پہلے بتاؤ اللہ کا رزق کھاتے رہے ہو، اس کو سجدہ بھی کرتے تھے یا نہیں؟ اس کو سجدہ بھی کرتے تھے نہیں؟ یہ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ فرض نماز کی میں فکر نہیں کروں گا اور نفل پڑھوں گا اور نفلوں میں بخشا جاؤں گا. یہ تو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا اور نہ یہ اصول میں آتا ہے. آپ اس مثال کو یوں سمجھیں، آپ باہر نکلتے ہیں، اچانک ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایک آدمی شدید زخمی ہوا ہے، اس کے سر سے بہت زیادہ خون نکل رہا ہے. آپ اس کے پاؤں دبائیں گے یا اس کے سر کے خون کا بندوبست کریں گے؟ خون کا. یہ دیکھیں فرسٹ ایڈ میں ہے نا، کیا کریں گے؟ ہاں تو رہتے فرض ہے، پڑھو نفل. سمجھ آئے؟ نفل تب ہوتے ہیں جب فرض بھی بے باک ہو جائے، واجب بھی بے باک ہو جائے، سنت موقتہ بھی بے باک ہو جائے، پھر نفل. زور کے نفل کب پڑھے جاتے ہیں؟ آخر میں. یہ یاد رکھیے گا، روز اور کے نفل کب پڑھے جاتے ہیں؟ آخر میں. اصل میں ہوتے ہی نہیں. مغرب کے کب پڑھے جاتے ہیں؟ آخر میں. عشاء کی 2 نمازیں، یہ بھی آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ فرض، سنت اور پھر کیا؟ ویٹر نفل. یہ عشاء ہو گئی. ویتر پوری رات کی نماز ہے، پھر 3 ویتر، پھر کیا؟ نفل تو ویتروں کے ساتھ ہے. اب نفل اخیر میں ہر جگہ، اسی لیے کہ فرض ہے اور فرض کے بعد سنت موقدہ ہے. ایک زور ہے جس کے پہلے فرض ہے، 4 سنتے ہیں اور فجر میں، اور فجر کی وہ سنتے ہیں قائم مقام حکم میں واجب کے. اسی لیے وہ اگر رہ جائیں تو زوال سے پہلے ان کو قضا کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایک ترتیب ہے نماز کی. تو فرض کو چھوڑ کر نفل کی طرف دوڑنا یہ کوئی عقل مندی نہیں اور نہ کسی شریعت میں ایسی بات لکھی گئی. سب سے پہلے ضروری چیز جو ہے اس کو آگے رکھنا پڑتا ہے. اگر انسان کے پاس کپڑا نہیں، فقہا نے یہ لکھا ہے نماز اس نے پڑھنی ہے، غریب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پتے جسم کے ساتھ لگاؤ، یہ کرو، ہر چیز انہوں نے لکھی ہے. فرمایا کہ اگر کپڑا نہیں ہے، اسے کپڑا ملتا ہے کوئی تھوڑا بہت، تو وہ کہاں سے شروع کرے؟ وہ جو اصل شرمگاہ ہے پرائیویٹ پارٹ، اس سے شروع کرے. یہ نہیں ہے کہ اس کپڑے کو سر پر رکھ رہے اور اسے نیچے سے ننگا رہے، یہ نہیں ہے. پہلے اصل شرمگاہ کو اس نے ڈھانپنا ہے، اس کے بعد پھر فالتو، پھر اوپر کوٹ لگائے، جبے لگائے، دستاریں باندھے، بڑی بڑی ٹوپیاں لگائے. لیکن اصل جو شرمگاہ کی بات ہے اس میں کئی لوگ یہاں جو یہ